بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس، قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا معاملہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی۔ مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں۔ دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں، دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے نہیں۔ آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں، بیٹھا دیکھیں رہا، آپ نے کچھ پچھلی دفعہ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضائے حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ ہم افریقہ گئے، مڈغاسکر ہم گئے۔ مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے، بہت گرمی چل رہی تھی، اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی، تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ میں نے کہا جی کل آ جاؤ۔ اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی، ہم تو اپنے کچھ برابو کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا، وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے۔ تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے، ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں۔ عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں۔ روایت کو دل بہت بھاری سمجھ دیکھیں عرب جو ہے مشرک بھی تھے، بالکل صحیح روایت ہے۔ عرب مشرک بھی تھے، بیان کرتا ہوں، عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے، ہیں، عرب فاجر بھی تھے، تو کیا یہ ساری چیزیں پھر آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے بولی؟ عرب فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ رسول خدا دیکھیں میری بات سنیں، یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو کہ قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو۔ آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث۔ دیکھیں جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا، تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کے رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت؟ تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے یہ بات ہم کہہ بھی کہہ سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا۔ رسول خدا عقل کل ہے، چل رہے تھے رسول خدا عقل کل